اللہ کو مثل ہے، حضور کا مثل نہیں، اللہ کو مثل ہے۔ وہ کون مثل ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اسی لیے کہا کہ جو اللہ کا مثل ہے ویسا کوئی نہیں، اللہ کا جو مثل ہے ویسا کوئی نہیں۔ اب آپ بولیں گے اللہ کا مثل، آپ نے جسے مثل سمجھ لیا، اللہ کا ویسا کوئی مثل نہیں، مگر مصطفیٰ اللہ کے مثل ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے مثل ہیں؟ اللہ بھی نور، مصطفیٰ بھی نور، یہ مثلیت نہیں ہوئی؟ اللہ بھی نور، مصطفیٰ بھی نور، اللہ بھی نور، مصطفیٰ بھی نور، اللہ بھی اول، مصطفیٰ بھی اول، اللہ بھی آخر، مصطفیٰ بھی آخر، یہ مثلیت نہیں ہوئی؟ بولو غلط ہے تو بولو، ابھی مان لیتا ہوں تمہاری بات، ثابت کرو، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہتا، میرا پیر کہہ رہا ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کا جو مثل ہے اس کی طرح کوئی نہیں۔ اللہ کی جو مثل ہے اس کا مثل کوئی نہیں۔ اچھا، کیا اللہ کا جو مثل ہے وہ اللہ کا شریک ہے؟ نہیں، اللہ کا شریک نہیں۔ اچھا، جو اللہ کا مثل ہے کیا وہ اللہ کا مثل ہے؟ نہیں۔ عام ذہنوں میں جسے مثل سمجھا جاتا ویسا مثل نہیں۔ اللہ کا جو مشابہ ہے کیا وہ اللہ کی طرح، کیا وہ مشابہ ہے اللہ کا؟ نہیں۔ کیا وہ مماثل ہے اللہ کا؟ نہیں، لیکن وہ ہے اللہ کی مثل۔ اسے ہم اللہ کا شریک نہیں مانتے، اسے ہم اللہ نہیں مانتے، اسے ہم اللہ کا عبد مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کا حبیب مانتے ہیں، خاتم المرسلین مانتے ہیں، امی لقبی مانتے ہیں، ہاشمی مانتے ہیں، عبداللہ کا بیٹا مانتے ہیں، آمینہ جایا مانتے ہیں، عبد المطلب کا مبارک پوتا مانتے ہیں، اس کی بشریت کے بھی ہم قائل ہیں۔ وہ اللہ کا مثل نہیں، اللہ کے مشابہ نہیں، اللہ کے مماثل نہیں، اللہ کا شریک نہیں، اللہ کا عدیل نہیں، اللہ کا سہیم نہیں، اللہ کا ساجھی نہیں، اس کے باوجود وہ اللہ کا مثل ہے۔ اسی طرح اللہ کا مثل ہے جس طرح اللہ نے اسے اپنا مثل بنایا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ میری تقریر عین قرآن، میری تقریر عین حدیث، میری تقریر کی پشت پر پشت پناہی ہے حضرت جلال الدین سیوطی کی، میری تقریر کی پشت پر عبدالحق محدث دہلوی ہیں، چمک رہے ہیں۔ اللہ کے مثل مصطفیٰ، کیوں کہ اللہ بھی اول، مصطفیٰ بھی اول، اللہ بھی آخر، مصطفیٰ بھی آخر، اللہ بھی ظاہر، مصطفیٰ بھی ظاہر، اللہ بھی باطن، مصطفیٰ بھی باطن۔ اللہ فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ بولنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو معلوم ہے اول آخر ظاہر باطن کوئی اور بھی ہے، اول آخر ظاہر باطن کوئی اور بھی ہے، اول آخر ظاہر باطن کوئی اور بھی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ جس طرح اول آخر ظاہر باطن ہے اس طرح وہ اول آخر ظاہر باطن نہیں ہے۔ وہ اللہ کا بندہ ہوتے ہوئے، اللہ نہ ہوتے ہوئے، اللہ کا رسول ہوتے ہوئے، اللہ کا حبیب ہوتے ہوئے، خاتم المرسلین ہوتے ہوئے پھر اول آخر ظاہر باطن ہے۔ اس لیے وہ اللہ کا مثل ہے، وہ ایسا مثل ہے کہ اس کا کوئی مثل نہیں، اور اللہ کا بھی اس کے سوا کوئی مثل نہیں۔ ہماری یاد رہیں پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا۔ بندگان خدا، حضور بھی اول، اللہ بھی اول، حضور بھی آخر، اللہ بھی آخر، حضور بھی ظاہر، اللہ بھی ظاہر، حضور بھی باطن، اللہ بھی باطن، اور حضور اللہ کی اسی لیے مثل۔ اللہ بھی نور، حضور بھی نور، اللہ بھی اول، حضور بھی اول، اللہ بھی آخر، حضور بھی آخر، اللہ بھی ظاہر، حضور بھی ظاہر، اللہ بھی باطن، حضور بھی باطن۔ اللہ بھی وہو بکل شیء علیم، اللہ کو بھی علم غیب ہے، اور حضور بھی عالم ما کان و ما یکون، اوتیت علم الاولین والآخرین۔
اللہ بھی جسے چاہتا ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول، جسے چاہتا ہے علم غیب عطا کرتا ہے. اور حضور کی بھی یہ شان ہے کہ جسے چاہے علم غیب دے دیں اٹھا کے. غوث اعظم کو کہا میرے بیٹے تو بھی میرا علم لے لے. اتنا علم دیا غوث پاک کو کہ غوث فرمانے لگے ان بؤبؤۃ عینی فی اللوح المحفوظ، میری دونوں آنکھوں کی پتلیاں مجھے غیب کا نہ صرف علم ہے بلکہ غیب میرے لیے شہادت ہو گیا ہے. تو خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا، حضور بھی اول، اللہ بھی اول، حضور بھی اول، اللہ بھی آخر، حضور بھی آخر، اللہ بھی ظاہر، حضور بھی ظاہر، اللہ بھی باطن، حضور بھی باطن، اللہ بھی عالم غیب، حضور بھی عالم غیب، اللہ بھی غیب داں، حضور بھی غیب داں. ایسا بول سکتے کیا حضرت؟ ایسا بول سکتے ہیں کیا؟ ارے ایسا بول سکتے ہیں کیا؟ بول ڈالے ہیں، ایسا بولش ڈالے ہیں. آج سے سینکڑوں برس پہلے میں کیا شاہ ولی اللہ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے، ان کے حضرت فاروقی حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے پیر بھائی کون؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی. یہ سنیت کا آفتاب دہلی میں آج بھی اپنی قبر میں زندہ ہے، تابندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ زندہ نبی کو زندہ مانا، غوث کے مقامات کو مانا، خواجہ کی خواجگی تسلیم کی. محدث دہلوی تم مر نہیں سکتے. عبدالحق حقنما جس کے تذکرے کے بغیر اہل سنت و جماعت کے عقائد کا ذکر ختم نہیں ہوتا. رئیس المحدثین، امام المتکلمین، عمدۃ المحققین، محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، خواجہ باقی باللہ، خواجہ بے رنگ دہلوی کے مرید اور خلیفہ، آفتاب علم و فضل. ہر آفتاب ڈوب ڈوب کے کہتا ہے کہ میں آیا ڈوبنے کے لیے، محدث دہلوی ڈوبنے والا نہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی، سینکڑوں کتابیں ان کی یادگار زمانہ، سنیت کی علمبردار، دین متین کی محافظ، سینکڑوں کتابیں انہوں نے لکھی. یہ ایک کتاب انہوں نے لکھی جو بہت ہی مشہور ہے، مدارج النبوہ. اس کتاب میں سب کچھ لکھا سیرت کے بارے میں، یعنی پوری سیرت کی لائبریریاں اس میں ضم ہیں. اس میں وہ شروع کرتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. یہ آیت خدا کی حمد بھی ہے، یہ آیت مصطفیٰ کی نعت بھی ہے. یعنی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم سے مراد خدا بھی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء سے مراد حضور بھی ہیں. اسی لیے حضور اللہ کے مثل ہیں، لیکن ایسے مثل ہیں کہ وہ مثلیت سمجھ میں نہیں آ سکتی. اللہ کہہ رہا ہے مثل، اس لیے ہم مثل کہہ رہے ہیں. لیس کمثلہ شیء، جو اللہ کی مثل ہے، جو اللہ کی مثل ہے اس کی مثل کوئی نہیں. جو اللہ کی مثل ہے اس کا کوئی مانند نہیں. جو اللہ کا مثل ہے اس کے کوئی مشابہ و مماثل نہیں. وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. لیس کمثلہ شیء. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور اللہ کے مثل ہیں. کیوں؟ اللہ بھی نور، حضور بھی نور. اللہ بھی اول و آخر ظاہر و باطن، حضور بھی اول و آخر ظاہر و باطن. اللہ بھی کھاتا نہیں پیتا نہیں، اللہ بھی کھاتا نہیں پیتا نہیں، حضور بھی کھاتے نہیں پیتے نہیں. حضور بھی کھاتے نہیں پیتے نہیں. اللہ لباس بشری اختیار کیے بغیر کھاتا نہیں پیتا نہیں. حضور لباس بشری اختیار کر کے بھی صوم وصال رکھ کے بتاتے ہیں میں کھاتا نہیں پیتا نہیں. اور بندگان خدا، اللہ کھاتا نہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی حضرت؟ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ابھی میرے بیٹے نے پڑھا کہ یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکہ ہے. یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتا ہے.
یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ میرے حضور کیا مطلب سمجھا نہیں؟ یہ سمجھنے کے لیے، اللہ والوں کا کلام سمجھنے کے لیے کسی اللہ والے کے غلام بن جانا۔ بندے کا بن کے بندہ، بندہ نواز ہو جا، بندے کا بن کے بندہ، بندہ نواز ہو جاؤ، محمود بننے والے پہلے ایاز ہو جا، محمود بننے والے اے پہلے ایاز ہو جا۔ کیا عرض کر رہا تھا دوستو؟ میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ تو کیا سمجھا میری یہ بھیگی ہوئی آنکھیں جو ہے نا، یہ تر آنکھیں، یہ رونے والی آنکھیں جو آنسو بہا رہی ہیں یاد مصطفیٰ میں، ہجر مصطفیٰ میں جو رو رہی ہیں، ان آنکھوں میں مصطفیٰ ہیں، یہی سمجھا۔ یہ تو سب سمجھتے ہیں، بچہ بھی سمجھتا، مولوی بھی سمجھتا، جاہل بھی سمجھتا، عارف بھی سمجھتا۔ نہ سمجھی ہوئی بات سمجھنا ہے تو کسی پیر کا دامن تھامو، مگر پیر ہو واقعی پیر، برائے نام پیر نہیں چاہیے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ ہاں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ شیخ الاسلام کا شعر ہے، عام شاعر کا شعر نہیں، یہ کسی شاعر کا شعر نہیں، یہ صاحب حال بزرگ کا شعر ہے۔ تو میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں کا مطلب کیا؟ حضور کے جلوے میری آنکھوں میں رہتے ہیں۔ میں زمین پر، لوگ کہتے ہیں کہ میں زمین کو دیکھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں میں زمین کو دیکھتا ہوں، مجھے معلوم کہ میں حضور کا جلوہ دیکھتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں چاند کو دیکھتا ہوں، مجھ سے پوچھے کوئی، میں چاند کو تھوڑی دیکھتا ہوں۔ جو مصطفیٰ کو دیکھنے کا مزہ چکھ لے، وہ چاند کو دیکھے، وہ سورج کو دیکھے، وہ زمین کو دیکھے، وہ آسمان کو دیکھے، ارے وہ اپنے پیر کو دیکھے نہیں، وہ اپنے پیر کو بھی نہیں دیکھتا۔ پیر آئینہ ہے، مصطفیٰ ہوتا ہے، اس لیے عرض کر رہا تھا میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ تو عرض کیا کر رہا تھا دوستو؟ عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اللہ کی مثل ہیں۔ اللہ کھاتا نہیں پیتا نہیں، حضور بھی کھاتے نہیں پیتے نہیں۔ کیا حضرت وہی نا، جب تک 100 میں وصال رکھا حضور نے تب تک کھایا نہیں پیا نہیں، یہی نا؟ ایک دن 7 دن کے لیے، ایک بار 7 دن کے لیے 100 میں وصال رکھا، پھر دوسری بار 5 دن کے لیے، پھر تیسری بار 3 دن کے لیے رکھا، یہی نا؟ ان دنوں میں ہی تو سرکار نے کچھ کھایا نہیں پیا نہیں، سارا دن ساری رات۔ میں کہوں گا تم نے سمجھا نہیں، تم نے سمجھا نہیں۔ حضور کی 63 سالہ زندگی، اونلی 63 سالہ زندگی کھانے پینے میں گزری، یعنی حضور نے کچھ کھایا پیا، وہ بھی فاقے۔ اچھا، فاقوں کا مسئلہ سمجھ لیں۔ اللہ تعالی ہم کو حضور کے صدقے میں 3 وقت خوب مرغن غذا کھلاتا ہے، اور وہاں 4 دن تک رسول کے باورچی خانے میں چولہا نہ جلے، حضور کے گھر میں چولہا نہ جلے، حضور پیٹ پر پتھر باندھیں۔ ایسا کیوں؟ ارے رے رے، جو کھانے کا عادی ہی نہیں اسے کھانا پڑ رہا ہے۔ جو کھانے کا عادی ہی نہیں، کھانا جس کا کام نہیں، اے کھانے والوں تمہیں کھانے کے آداب سکھانے کے لیے وہ کھا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، اسے یہ بھی زیادہ ہے، اسے وہ بھی زیادہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور 63 سالہ زندگی میں کبھی روٹی تناول کرتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، چھوارے کھاتے ہیں، شہد پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ اس دنیا میں لباس بشر پہن کے آنے سے پہلے حضور کس دنیا میں تھے؟ کنتو نبیان آدم بین الماء والطین، آدم ابھی بنے نہیں تھے، میں نبی تھا۔ تو وہاں کیا کھاتے تھے؟ تو ہزاروں برس کی زندگی میں کچھ کھایا نہیں پیا نہیں، تو معلوم یہ ہوا نہ کھانا ان کی اصلی صفت، کھانا انہوں نے ان کی لباس کی صفت،
کھانے کی ادا دکھا رہے ہیں، وہ کھانے والے نہیں ہیں۔ جیسے استاد بچے کو بولتا ہے بیٹا پڑھو، دیکھو میں ہی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو بیٹا۔ سلام اللہ شاہ صاحب اپنے بچے کو بٹھا لیا، اپنے پوتے کو سلام اللہ شاہ صاحب نے بٹھا لیا، اپنے نواسے کو سلام اللہ شاہ صاحب نے اپنے مقابل بٹھا لیا، بٹھا کے کہتے بیٹے میں دودھ پیا نا کل، تو بھی پیا؟ ہاں ہاں پاپا دادا جی، اب میں پڑھتا ہوں تو بھی پڑھنا۔ اب انہوں نے کہا الف الف، بیٹے نے کہا الف، پوترے نے کہا الف، اس نے کہا بے، پوترے نے کہا بے، کہا سے، کہا سے، کہا یہ کیا ہے بولو، نہیں معلوم نہیں معلوم نہیں معلوم، میں بولتا ہوں تم بولو، یہ ہے جیم۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نہ بولیں گے تو وہ کیسے بولے گا؟ اشارہ دے رہا ہوں سمجھ لو۔ یہ نہیں بولیں گے وہ بچہ کیا بولے گا؟ نادان، ہائے ہائے تفلے نادان ہے، وہ سمجھ رہا ہے دادا جی بھی میری طرح پڑھے ہیں۔ بیٹے پڑھتا ہوں میں پڑھتا ہوں تو بھی پڑھنا نا، ورنہ میں بڑھ جاؤں گا تجھ سے، تو بدھو کا بدھو رہ جائے گا۔ مجھے دیکھ آتا یہ الف، یہ بے، یہ تے، یہ سے، یہ جیم، یہ ہا، یہ ہے، یہ خے، یہ دال، ہاں مجھے آتا، تجھے نہیں آتا۔ اب اسے غیرت پیدا ہوئی، اسے کہتے نا ہماری زبان میں ایرا پیدا ہوا، مدراسی زبان میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایرا آ گیا بھائی، ان کو غیرت پیدا ہوئی۔ دادا جی میں بھی پڑھوں گا، کیا تمہیں کو پڑھنا آتا ہے؟ اسے غیرت دلانے کے لیے یہ پڑھتے ہیں۔ دیکھو مجھے کتنا آتا، الف بے تے سے جیم ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ نہ پڑھیں وہ کیسے پڑھے گا؟ اسی طرح اگر حضور کھانا نہ کھائیں، بات تو عام بات بھی ہے، خاص بات بھی ہے، بات بدل گئی، عوام و خواص کے ڈانڈے یہاں سے الگ ہو گئے، راستے الگ ہو گئے۔ اگر حضور نہ کھانا کھائیں تو ہم کیسے کھائیں؟ اب اس کا مفہوم عوام کچھ لیں گے، ہم کچھ لیں گے، سمجھ گئے سلام اللہ شاہ صاحب؟ تلخین در سے اہل نظر یک اشارت است، کردم اشارت وہ مکرر نمی کنم۔ تو کیا عرض کر رہا تھا دوستو؟ تو بچے کو پڑھانے کے لیے ان کو پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ تو قدوری پڑھ چکے، بیہقی پڑھ چکے، سیاہ ستہ پڑھ چکے، یہ تو شرح وقایہ پڑھ چکے، یہ تو ہدایہ پڑھ چکے، ہدایہ آخرین پڑھ چکے، یہ تو جو ہے کیا کہتے ہیں حریری پڑھ چکے، یہ تو جو ہے محلی پڑھ چکے، یہ تو تفسیر خازن اور تفسیر جلالین اور تفسیر بیضاوی پڑھاتے ہیں۔ یہ تو جو ہے بڑے فقیہ ہیں، بڑے متکلم ہیں، بڑے عالم ہیں، متبحر عالم ہیں، ان کو الف بے پڑھنے کی کیا ضرورت؟ یہ تو پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے علوم متداولات کی کئی علوم پر کتابیں تصنیف کی ہیں، ان کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن کیا پڑھ رہے ہیں؟ پڑھنا کا کام نہیں، لیکن پڑھنا پڑتا ہے ان کے بیٹے، ان کا کام پڑھنا نہیں، لیکن اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے الف بے تے سے پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ یہ سمجھ رہا ہے نادان، جب تک نادان ہے میں بھی پڑھتا، دادا جی بھی پڑھتے ہیں، میں بھی دادا جی سے جیسا ہوں۔ دادا جی آپ کو بھی الف سے یہ تک پڑھنا آ گیا؟ مجھے بھی آ گیا۔ ہاں میں جیسا آپ ہیں ویسا میں ہو گیا۔ مسکرا کے کہا ہاں بیٹا ایسا ہی سمجھ لے، ایسا ہی سمجھ لے، ایسا ہی سمجھ لے۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، جب تیرا شعور بالیدہ ہوگا، تیرا شعور جب ڈیولپ ہوگا، تو نابالغ سے جب بلوغت کی کے حدود میں قدم رکھے گا، جب سمجھ تیری پختہ ہو جائے گی، جب علم کی روشنی میں تو آ جائے گا، جب عقل کے اجالوں میں تو بسنے لگے گا، تو تجھے خود معلوم ہو جائے گا کہ تو میرے جیسا نہیں تھا۔ جب تو میرے جیسا بن جاوے گا، اس وقت یہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا دادا جی میں نے بہت کچھ سیکھا، پھر بھی آپ ہیں، میں ہوں، آپ کا تجربہ 60 برس کا تجربہ، میرا تجربہ 14 سال کا تجربہ، میرا علم کیا، آپ کا علم کیا؟
یہ بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ہر امتی بھی پیغمبر سے عمل میں بڑھ جاتا ہے. معاذ اللہ اسد، معاذ اللہ.